نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی، نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی، نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی۔ اچھا ماشاءاللہ امن نواب صاحب نے ہمیں جوائن کیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی بھائی کہاں سے ہیں آپ؟ ہم یہیں انڈیا سے، ہم انڈیا کا جھارکھنڈ اسٹیٹ سے۔ اچھا ماشاءاللہ، کتنی عمر ہے اور کیا کام کرتے ہیں آپ؟ میرے 17 ہے اور ابھی اسٹوڈنٹ ہے اسٹینڈرڈ 12 کے۔ اچھا ماشاءاللہ جی، تو یہ بتائیں کہ کس فرقے سے تعلق تھا آپ کا پہلے؟ فرقے سے مطلب گھر کے پاس میں ہی مسجد ہے، دیوبندی مسجد ہے، تو وہیں نماز پڑھتے تھے اکارڈنگ ٹو دیوبندی، مطلب اسی کے طریقے سے نماز پڑھتے تھے پہلے تو۔ صحیح ماشاءاللہ۔ اچھا یہ بتائیں علی جی بھائی دیکھ رہے ہیں آپ کو لائیو، ان کو کوئی پیغام دینا چاہیں گے یا ان سے کوئی سوال پوچھنا چاہیں گے آپ؟ ہاں، سوال تو بہت سارا، پر ابھی ویڈیو میں آنے کے بعد تھوڑا سا مطلب کچھ بھول رہے ہیں، پر ایسے فرسٹ سوال ہے کہ جو ہم کو پڑھانے آتے ہیں نا قرآن شریف، تو وہ اہل حدیث ہے، مطلب کٹر ٹائپ کے اہل حدیث، تو ان اچھا کو ہم بولے کہ آپ اہل حدیث خود کو کیوں بولتے ہیں؟ تو سورہ مرسلات چیپٹر 77 کا ورس نمبر لاسٹ والا دیا ہے، فبی یہ حدیث جو آیت ہے، تو ہم کو بولتے ہیں کہ اس لیے ہم لوگ خود کو اہل حدیث بولتے ہیں۔ تو ہم کو اچھا سمجھ میں نہیں آتا کہ دلیل صحیح ہے کہ غلط۔ ہم بہت بار مطلب لائیو سیشن میں کوشچن پوچھے تھے، پر شاید بہت سارے کوشچن رہتا تو اس سے میرا اگنور ہوا، تو وہ والا۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علی بھائی سب سے پہلے ہمارے بھائی آئے تھے انڈیا جھارکھنڈ، امن احمد صاحب، انہوں نے سوال کیا ہے کہ اہل حدیث فرقے والے جو وہ کہتے ہیں کہ ہمارا نام قرآن پاک میں آتا ہے، تو وہ دلیل کے طور پہ یہ استعمال کرتے ہیں کہ ہم نے اپنا نام اہل حدیث رکھا ہے، تو اس کی وضاحت کر دیں کیا قرآن پاک میں واقعی اہل حدیث فرقے کا نام ہے؟ وہ آیت جو پیش کر رہے تھے نا، فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، اس کے بعد کون سی اچھی بات ہے جس پہ یہ ایمان لے کر آئیں گے؟ یہ بیسیکلی یہ جو آیت ہے یہ اس لیے نہیں ہے کہ اس کے نام کے اوپر اہل حدیث رکھ لیا جاتا، ورنہ اگر اس آیت کا یہی مطلب تھا تو قرآن میں پھر بتایا جاتا نا کہ اس کی بنیاد پہ آپ اپنے آپ کو اہل حدیث کہیں۔ یہ تو قرآن کے بارے میں آیا ہے کہ اے کافرو فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، سورۃ المرسلات آخری آیت۔ اس قرآن کے بعد اب کون سی اچھی بات ہے جس کے اوپر تم ایمان لے کر آؤ گے؟ یہ قرآن کے بارے میں، تو پھر بہتر ہے کہ اہل حدیث اپنا نام اہل القرآن رکھ لیتے۔ اچھا اسی طریقے سے جو صحیح مسلم میں حدیث ہے 2005، امام جعفر علیہ السلام نے امام باقر علیہ السلام سے، اور انہوں نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام سے روایت کی ہے، جو نبی علیہ السلام کا خطبہ ہوتا تھا، اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ، آگاہ ہو جاؤ سب سے بہترین بات جو ہے وہ اللہ کی کتاب ہے۔ وہاں بھی آیا حدیث کتاب اللہ۔ اسی طریقے سے سورہ الزمر میں بھی آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے بہترین احسن حدیث قرآن نازل کی ہے۔ یہ ہمیں پتہ ہے، یہ سارے جو حدیث ہے یہ آ رہا ہے قرآن کے لیے۔ اہل حدیث جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں وہ قرآن کی وجہ سے نہیں کہتے، وہ اہل قرآن نام سے تو چڑھ جاتے ہیں۔ یہ اہل حدیث نام انہوں نے رکھا ہے اہل الرائے کے اگینسٹ، ان کو وہ اہل الرائے کہتے ہیں حنفیوں کو، کہ یہ اپنی رائے سے فیصلہ کرتے ہیں اور ہم حدیث کے تحت کرتے ہیں۔ یعنی جب یہ اہل سنت کے اندر تفریق ہونا شروع ہوئی نا اماموں کے نام پر، اماموں کا تو قصور نہیں تھا، لوگوں نے ان کے نام پہ فرقے بنائے، اپنے آپ کو حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی کہنا شروع کیا، تو اس وقت جو اہل سنت کے درد رکھنے والے لوگ تھے، اہل سنت فرقہ نہیں منہج کے لوگ، جو امام مسلم نے مقدمے میں لکھا ہے کہ صرف اہل سنت کی حدیثیں لی جائیں گی اور اہل بدعت کی نہیں لی جائیں گی، لیکن بدبختی ہے کہ اہل حدیث اپنی مسجد میں اہل سنت نہیں لکھتے، ویسے کہتے ہیں ہم سنی ہیں تو لکھو نا، جب لکھنا ہے تو پھر یہ بھی ساتھ لکھو نا۔ الٹا یہ حالت ہے کہ یہ اپنے آپ کو وہابی کہتے ہیں اور بریلویوں کو سنی کہتے ہیں۔ تو اگر انہوں نے اہل سنت کا منہج لینا تھا محدثین سے تو اہل سنت کا لفظ لکھے نا، بریکٹ میں اہل حدیث لکھے، نہیں لکھتے، انہوں نے اپنی نشانی کے طور پہ بنایا تھا۔ اس زمانے میں پھر اہل سنت کی ٹرم آئی اہل البدع، یعنی خوارج کے مقابلے پر،
اور پھر بعد میں معتزلہ کے مقابلے پر، اور پھر جب یہ اہل سنت میں مزید فرقے بننے شروع ہوئے تو اہل حدیث کی ٹرم یوز ہوئی، اور یہ اس لیے نہیں تھی کہ مسجد کے باہر اہل حدیث لکھا جائے۔ دکھائیں کبھی امام بخاری امام مسلم نے یہ کہا ہو یا انہوں نے کہا ہو کہ ہم اہل حدیث کی مسجد میں نماز پڑھتے ہیں۔ اس کے الٹ تو ملتا ہے، شیخ زبیر علی زئی صاحب نے پورا مضمون لکھا تھا اہل حدیث کے جو بڑے امام ہیں عجم میں، وہ امام بخاری انہیں کہتے ہیں اہل حدیث کے جو محققین ہیں، جس طرح عرب میں شیخ البانی کو امام بخاری کہا جاتا ہے اس دور کا، اور ان کو یہاں کا کہا جاتا ہے امام ذہبی کہا جاتا ہے اس زمانے کا، شیخ زبیر علی زئی صاحب۔ انہوں نے باقاعدہ مضمون لکھا تھا کہ امام بخاری کی صحیح بخاری میں کئی راوی ایسے ہیں جو شیعہ ہیں، اور ان میں سے کچھ راوی ایسے ہیں جو شیعہ مساجد کے امام تھے، لیکن امام بخاری نے ان سے حدیثیں لی ہوئی ہیں، اس لیے کہ وہ صدوق تھے، ثقہ تھے۔ اس زمانے میں یہ اتنی بڑی تفریق نہیں ہوتی تھی جتنی آج مولویوں نے بنا دی ہوئی ہے، تو انہیں کہیں کہ حدیث آپ پھر اپنے آپ کو اہل القرآن کہیں، اور اگر ان حدیث کے الفاظ کا معنی یہی تھا تو قرآن میں پھر یہ کیوں آیا ہوا سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا، سورۃ الحج آیت نمبر 78، کہ ملت ابیکم ابراہیم ہوا سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا، پیروی کرو ابراہیم کی ملت کی جس نے تمہارا نام مسلم رکھا تھا۔ یہاں صفت کے طور پر مسلم نہیں آیا تابع فرمان، نہیں، سماکم نام من قبل وفی ھذا، اس قرآن کے نزول سے پہلے اور اس قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے تمہارا نام مسلم رکھا ہے۔ تو جہاں اللہ نام بتا رہا ہے اس سے تو ان کو مسلم کہنا یاد نہیں آیا، اسی وجہ سے اہل حدیث میں سے ایک فرقہ ٹوٹا تھا جماعت المسلمین کا۔ ان کا بڑا اختلاف بھی اہل حدیث کے ساتھ یہ تھا کہ تم لوگ اپنے آپ کو اہل حدیث کیوں کہتے ہو، مسلم کو۔ لیکن پھر نقصان یہ ہوا کہ انہوں نے اس کی بنیاد پہ تکفیر شروع کر دی۔ ویسے میں ان کو بھی نہیں کہتا کہ ان کا بھی زیادہ قصور ہے، اہل حدیث خود بھی تکفیر کرتے ہیں، وہ تو سرخ رومال والے کے لیکچر ریکارڈ ہیں کہ بریلوی جو ہیں مشرکین عرب سے بھی بدتر ہیں، شیعہ جو ہیں وہ اس کائنات کی بدترین مخلوق ہیں، اس طرح کے الفاظ یہ یوز کرتے ہیں، یہ تکفیری ٹولہ ہے۔ ابن تیمیہ بھی تکفیری تھا، اسی لیے جو دیکھیں ان کی جہادی تنظیمیں زیادہ تر ابن تیمیہ کے فتاوی لے کے چل رہی ہیں، تو شروع سے ایک تکفیری سوچ چل رہی ہے۔ اہل حدیث کا منہج درست تھا، لیکن یہ بیچ میں جو بندے وقتاً فوقتاً گھسے جنہوں نے ان کو تکفیری سوچ دی۔ آج دنیا میں وہابی اسلام جو ہے ایک بدنامی کا نام ہے، اور اس کے مقابلے پہ وہ جو ہے نا شرکیہ عقائد رکھنے والے جو کلمہ گو مشرک ہیں لیکن ہیں مسلمان ہمارے بھائی، ان کے اسلام کو پروموٹ کر رہے ہیں صوفی اسلام کے نام پہ، وہ گمراہی کی دوسری ایکسٹریم کے اوپر ہے۔ لیکن یہ بھی جو کچھ کر رہے ہیں نا، تو انہیں کہ آپ کو شوق ہے نا اہل حدیث کہلوانے کا، تو اہل القرآن کہلائے نا۔ قرآن میں تو حدیث جو ہے وہ قرآن کو کہا گیا، تو پھر بڑے نہ چنے۔ الٹا یہ جو لوگ قرآن سے بات کریں انہیں یہ کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ پرویزی ہیں، یہ اہل القرآن ہے، تو یہ ان کے جذباتی جملے ہیں۔ پھر تو شیعہ کا لفظ بھی آیا ہے بڑے یعنی زبردست الفاظ میں، یہ میں آپ کو قرآن سے بتا دیتا ہوں۔ یہ پارہ نمبر 23 میں سورہ الصافات، اس میں باقاعدہ یہ الفاظ ہیں۔ یہ کیوں نہیں ان کو نظر آیا پورے قرآن سے، جو تو ہے بھی ان ایمانوں میں تھا۔ اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کا ذکر کیا، یہ آیت نمبر 79 آنورڈ، سورہ الصافات، سورت نمبر 37، پارہ نمبر 23، آیت نمبر 79۔ سلام علی نوح فی العالمین، سلامتی ہو اللہ کی نوح علیہ السلام پر تمام جہان میں، تمام جہانوں میں، جہان والوں میں۔ انا کذالک نجزی المحسنین، بے شک اسی طریقے سے ہم بدلہ دیتے ہیں نیکوکاروں کو۔ انہ من عبادنا المؤمنین، بے شک وہ ہمارے ایمان لانے والے، کامل ایمان والے لوگوں میں شامل تھے۔ ثم اغرقنا الآخرین، اس کے بعد ہم نے باقیوں کو ہلاک کر دیا، غرق کر دیا، جو نوح علیہ السلام کے مخالفین تھے۔ وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، اور بے شک نوح کے شیعہ میں ابراہیم بھی تھے۔ اچھا اب دیکھیں، اندازہ کریں، نوح کے شیعہ میں ابراہیم، نوح علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام میں ہزاروں سال کا فرق ہے۔ اگر یہاں مانا وہ والا گروہ ہوتا تو ان کے زمانے کا گروہ ہوتا نا، جیسا قرآن حکیم میں ہے کہ
ایک موسیٰ کا شیعہ تھا اور ایک فرعون کا شیعہ تھا، وہ جو آپس میں لڑ رہے تھے، وہاں بھی شیعہ کا لفظ آیا. چلیں وہ تو ہم زمانہ تھے. یہاں ہزاروں سال کا فرق ہے، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ابراہیم جو ہے وہ نوح کے شیعہ تھے، یعنی اس زمانے کے تو نہیں تھے. پھر کیوں شیعہ؟ یعنی اس اسکول آف تھاٹ سے تھے. جیسے تمام انبیاء ایک ہی گروہ ہیں مسلم، تو شیعہ کا لفظ بھی آیا گروہ. تو اگر اسی شیعہ لفظ کو پکڑ کے، اور شیعہ یہ پیش کرتے ہیں کہ قرآن میں شیعہ موجود ہے، اس لیے ہم اپنے آپ کو شیعہ علی کہتے ہیں اور ہم نے اپنا نام شیعہ رکھا ہے. ہم انہیں بھی کہتے ہیں کہ بھائی مولا علی کے شیعہ تو ہم بھی ہیں پولیٹیکل ٹرم میں، لیکن مولا علی خود کس کے شیعہ تھے؟ رسول اللہ کے شیعہ. اور رسول اللہ کس کے شیعہ تھے؟ ابراہیم کے. نبی علیہ السلام کو حکم ہوا ہے قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم، سورۃ الانعام بالکل اینڈ پہ کنکلوڈ ہو رہی ہے سورۃ الانعام. اے نبی تم فرما دو مجھے تو میرے رب نے ہدایت کا راستہ دکھا دیا ہے، صراط مستقیم. دینا قیما ملت ابراہیم حنیفہ، یہ دین ہے جو قائم ہے ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر، جو حنیفہ تھے، سب سے ٹوٹ کر ایک اللہ کے ہو گئے تھے. یہ امام حنیفہ والا حنیفہ نہیں ہے، یہ الف والا حنیف ہے. وما کان من المشرکین، اور وہ مشرک نہیں تھے. قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، اے نبی تم فرماؤ کہ بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. وبذالک امرت لا شریک لہ، میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا. وبذالک امرت، اور مجھے اسی بات کا حکم ہوا ہے. وانا اول المسلمین، کہ سب سے پہلے میں مسلم ہوں، میں سر تسلیم خم کرتا ہوں اللہ کے حضور. تو نبی علیہ السلام تو مسلم تھے، ان کے جد امجد مسلم تھے. اور مولا علی علیہ السلام کس دین کے پیروکار ہیں؟ دین حنیف کے، ابراہیم علیہ السلام کے، جو امام الموحدین تھے. تو وہ ابراہیم کے بھی شیعہ تھے، محمد کے بھی شیعہ تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لیکن اپنے آپ کو کہتے کیا تھے؟ مسلم. تو ہم بھی اپنے آپ کو مسلم کہیں، ورنہ الفاظ نکالنا شروع کریں گے تو پھر سر شیعہ کا بلڑا آپ پہ بھاری ہو جائے گا. کیونکہ آپ جو حدیث پیش کر رہے ہیں وہ قرآن کے لیے آیا، لیکن یہاں پہ شیعہ واقعی انہی معنوں میں آیا. لیکن ہم انہیں بھی یہ کہیں گے کہ اگر یہی مطلب تھا تو ابراہیم علیہ السلام کو نہ کہا جاتا کہ تم ہوا سماکم المسلمین، ابراہیم نے تمہارا نام مسلم رکھا ہے، شیعہ نہیں رکھا، اہل حدیث نہیں رکھا، بریلوی دیوبندی حنفی شافعی مالکی نہیں رکھا. ہاں باقی کبھی کبھار انسان اپنی ایک محبت کے لیے کسی کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑے. جیسے میں کہتا ہوں میں حسینی ہوں، اس وقت میں حسینی کو فرقے کے طور پہ نہیں نعوذ باللہ پیش کر رہا ہوں، نہ مولا حسین بھی مسلم تھے، لیکن میں ان کے ساتھ اپنی نسبت کرتا ہوں کہ گویا کہ میں حسین علیہ السلام کی طرح بہادری دکھانے کی کوشش کرتا ہوں. اور میں آپ لوگوں کو بھی کہتا ہوں کہ حسینی بنے، یعنی حسینی منہج پہ چلیں کہ بہادری کے ساتھ اس چیز کو لے کے چلیں، کیونکہ وہ سمبل ہے امت میں کہ آپ تعداد میں کم بھی ہونا، آپ کھڑے ہو جائیں. لیکن اس کی بنیاد پہ کوئی اپنے آپ کو حنفی شافعی مالکی کہتا ہے، نہ سرکار نہ، ان کے پیچھے رسول اللہ نہیں کھڑے، حسین کے پیچھے اللہ کے نبی کھڑے ہیں. الحسین منی وانا من الحسین. جامعہ ترمذی میں امام ترمذی نے حضرت حسین علیہ السلام کے فضائل والے چیپٹر میں حدیث لی ہے کہ حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں. تو جب یہ بات ہے نا کہ حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں، تو نبی علیہ السلام نے ان کو اپنی طرف منسوب کیا. پھر جامعہ ترمذی کی حدیث حسن و حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں. پھر صحیح بخاری کی حدیث عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ اے عراقیو، تم مجھ سے احرام کی حالت میں مچھر اور مکھی مارنے کا مسئلہ پوچھ رہے ہو کہ اس پہ دم واجب ہوگا یا نہیں. تم لوگوں نے اللہ کے نبی کے نواسے حسین کو قتل کر دیا، جن کے بارے میں میں نے خود سنا تھا کہ حسن اور حسین دنیا میں میرے دو پھول ہیں. یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے. سیدنا ابو ہریرہ نے اتنی کرٹیکل حدیث روایت کی ہے مسند احمد میں کہ جو حسن و حسین سے بغض رکھے وہ مجھ سے بغض رکھے. جامعہ ترمذی میں حدیث ہے جس نے حسن و حسین سے محبت رکھی، نبی علیہ السلام نے دعا دی کہ اللہ اس سے محبت رکھ جو حسین سے محبت رکھے، حسین میرے بچوں میں سے ایک بچہ ہے. تو ان سب کے پیچھے نبی علیہ السلام کھڑے ہیں. آپ کے ماموں اور بابوں کے پیچھے نبی علیہ السلام نہیں کھڑے. گویا کہ آپ کسی ایسی شخصیت کی طرف اپنے آپ کو منسوب کر رہے ہیں کہ جو غلط بھی ہو سکتا ہے، صحیح بھی ہو سکتا ہے، لیکن ہم اس شخص کی طرف اپنے آپ کو منسوب کر رہے ہیں
جنہوں نے جنت میں ہمارا سردار بننا ہے، کیونکہ انشاءاللہ ہم جنتی ہیں اور جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں حسین ابن علی، یعنی ہم اللہ سے اچھا گمان رکھتے ہیں انشاءاللہ تعالی. تو آپ ان کے ساتھ منسوب کریں نا. اس لیے کوئی آیا تو کہڑے امام نو مندے ہو جی. ہم نے اپنے اسٹوڈنٹ کو کہا کہ جب بھی یہ کوئی مقلد اعلی تقلید آ کے تم سے پوچھے نا تم کس امام کو مانتے ہو، تو اسے کہو کہ میں مانتا ہوں امام حسین کو. جاؤ اپنے کروڑوں امام ایک پلڑے میں رکھو اور ہمارے امام حسین کی جوتیاں دوسرے پلڑے میں رکھو تو وہ بھاری ہیں ان پہ. ٹھیک ہے، لے جاؤ اپنے امام اگر تم اس بنیاد پہ لا رہے ہو. ویسے تو ہم ان کی عزت کرتے ہیں الحمدللہ. جی نیکسٹ.